سب سے پہلا تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ہر سال عورت مارچ کیا جاتا ہے اور زور و شور سے کیا جاتا ہے ایک خواتین کے ایک طبقے کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے حقوق کے لیے کرتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں, کوئی خاص ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ لوگ روڈ پر آتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں اور ان مقاصد کو پورا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عبدالماجد بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ کیا ان کے مقاصد کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کام یہ اپنے حقوق کے لیے کرتے ہیں. اختصار کے ساتھ میں ان دونوں پہ بات کروں گا. پہلی بات کو، بعد والی بات کو میں پہلے لے لیتا ہوں. کیا یہ کام اپنے حقوق کے لیے کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب جواب یہ ہے، اگر انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا ہو تو خواتین تو فلسطین میں بھی مر رہی ہیں. لال مسجد میں بھی جو شہید ہوئیں وہ خواتین تھیں. اور وہ خواتین جن کے نازک اعضاء کی سرجری مرد ڈاکٹر کرتا ہے وہ بھی خواتین ہیں. ڈاکٹر عافیہ کو بھی. ٹھیک ہے جی. تو ان خواتین کے حق میں یہ کب آواز اٹھاتی ہیں؟ اس وقت ان پر موت طاری کیوں ہوتی ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ خواتین مارچ والی خواتین جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کے لیے کام نہیں کر رہی. ان کے پس پردہ مقاصد کچھ اور ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ انہوں نے تھوڑی سی شاید اندازہ لگانے میں انہوں نے غلطی کی. انہوں نے سمجھا کہ پاکستانی معاشرہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم جیسے مرضی سلوگن دے دیں، جیسے مرضی نعرے لگا دیں اور جیسی مرضی ہم انٹرویوز دے دیں تو شاید ہمارے مقاصد بالکل اچھی طرح واضح نہیں ہوں گے اور لوگ ہمارے ٹریپ میں، ہمارے دام میں جلدی آئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ میرا جسم میری مرضی والی یہ خواتین، انہوں نے کس قسم کے نعرے دیے، کس قسم کے سلوگن دیے، کس قسم کے انہوں نے اپنے مقاصد پیش کیے، وہ تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کے تمام مقاصد ان کی بیہودہ حرکتوں سے، بیہودہ اعمال سے، بیہودہ نعروں سے، بیہودہ بینر سے، بیہودہ حرکات سے بالکل واضح ہیں. اگر ہم اختصار کے ساتھ بات کریں تو یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ پدری شاہی نظام سے آزادی، پدری نظام سے، یعنی یہ گھریلو نظام سے آزادی چاہتی ہیں جہاں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں ماں کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ اس نظام سے بغاوت پہ اترائی ہوئی ہیں. اور یہ خود نہیں اتری، ان کے پیچھے مغرب کی قوتیں، شیطانی قوتیں کار فرما ہیں جن کے ہاں باپ، بہن، ماں، باپ یہ تصور ختم ہو چکا ہے مکمل طور پہ. اب وہ خاندانی نظام جو بیرونی دنیا میں تلپٹ ہو چکا ہے وہ ہمارے نظام کو بھی تلپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ بدنام کن کو کر رہے ہیں. یہ خواتین میدان میں آ کر باپ کو بدنام کرتی ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ایسے کیا. یہ خواتین آ کے نانے کو بدنام کرتی ہیں، دادا کو بدنام کرتی ہیں، یعنی محرم رشتوں کو بدنام کرتی ہیں. ایک پھر ان محرم رشتوں کے تحفظ کے لیے جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ قوتیں دینی قوتیں ہیں. پھر یہ چونکہ محرم رشتوں کی تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ انہی قوتوں کو بدنام کرتی ہیں، علماء کو یہ بدنام کرتے ہیں. پھر ملک کی کوئی اساس ہے اور یہ ملک کی اساس دینی بھی ہے، جغرافیائی بھی ہے. پھر اس کو بچانے کے لیے جو ہماری افواج کام کرتی ہیں یہ قوتیں ان کی بھی مخالف ہیں. یہ خواتین مارچ والے لوگ اختصار کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ افواج پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ علماء پاکستان دین کے بھی دشمن ہیں اور یہ ہمارے دینی اقدار کے بھی دشمن ہیں. اور یہ پدری نظام سے بغاوت، اگر میں اختصار کے ساتھ بات کروں، احسان نے پابندی لگائی ہوئی ہے جلدی کرنی ہے تو اب مجھے بھی، میں پریشر میں ہوں. تو بات یہ ہے اگر اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ وہ پدری نظام کیسے ختم ہوگا. وہ پدری نظام تو نکاح سے ختم ہوگا کہ نکاح ہی، آپ نکاح کا تصور ہی ختم کر دیں. جو ایک جائز راستہ ہے اس کو اپنایا جائے. ٹھیک ہے. اب ان کے ہاں ایک کراچی کا بڈھا پاپی تھا، اس نے تو نکاح کا ہی انکار کر دیا تھا. یہ لوگ نکاح کا سرے سے انکار کرتے ہیں. نکاح تو اللہ سے بغاوت ہے. نکاح سے انکار اللہ سے بغاوت ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں نکاح کوئی چیز نہیں. تو کیا چیز ہے بھائی؟ کانسینٹ، فیلنگز.
یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اختصار کے ساتھ ان کا جائزہ لیں نا, وہ کہتے ہیں نکاح بھلے ہو لیکن اگر خاتون کی مرضی نہیں, اگر خاتون کی مرضی نہیں نا, بیوی کی مرضی نہیں ہے نا, آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. اگر آپ بیوی کی مرضی کے قریب خلاف, اگر مرضی کے خلاف اس کے قریب گئے تو آپ نے ریپ کیا اس کو. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ان کا یہ ان کے کیا کہتے ہیں مقاصد میں شامل ہے. اور کراچی کا ایک سیشن جج اسی نوعیت کا کوئی فیصلہ دے چکا ہے, اور میرا اس پہ ایک ٹی وی پروگرام بھی ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر, کہ ایک نے باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں مقدمہ دائر کیا تھا بیوی نے کہ یہ 2-3 سال تک میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا ہے. تو وہ 2-3 سال کی اس کو سزا ملی. بعد میں کسی نے کہا جی اس نے غیر فطری عمل کے بارے میں بات کی تھی, لیکن مجھے پتہ نہیں, چونکہ ٹی وی والوں نے مجھے کچھ اور رنگ سے بات کی تھی تو میں نے اسی رنگ سے ٹی وی میں اس کا جواب دے دیا تھا. بات یہ کہتے ہیں نکاح نہ ہو, کہتے ہیں نکاح کی یہ حیثیت ہے کہ بھلے نکاح ہو, اگر بیوی کی رضامندی شامل نہیں ہے نا, یعنی بیوی مجبور بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, خاوند کی خواہش ہے لیکن بیوی نہیں آنا چاہتی, اگر پھر بھی خاوند نے بیوی کی مجبوری نہیں ہے, صرف اس کی رضامندی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش, جائز خواہش پوری کی, تو اس نے ریپ کیا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی دوسری طرف کیا ہے کہ بیوی نہیں ہے لیکن کانسنٹ, رضامندی ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یعنی نکاح ہوتے ہوئے اگر کانسنٹ نہیں ہے تو زنا, نکاح نہ ہوتے ہوئے کانسنٹ ہے, رضامندی ہے تو جائز. تو یہ نکاح کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ کانسنٹ کے ساتھ, رضامندی کے ساتھ. اور رضامندی کیا ہے آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. یہی رضامندی بیٹی اور باپ کے درمیان زنا کی ہو تو جائز, یہی رضامندی نانا اور نواسی کے درمیان ہو تو جائز, اور اگر یہ رضامندی بیوی اور میاں کے درمیان نہ ہو تو ناجائز. تو یعنی نکاح کی ریپلیسمنٹ ہو رہی کس سے؟ کانسنٹ سے. اور ایک اور چیز اس کے اندر, فیلنگز. ایک مرد ہے لیکن اس کی فیلنگ عورتوں والی ہیں, یعنی اگر ہمارے مدارس کی زبان میں کہیں تو وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ پیسو پرسن ہے. ٹھیک ہے. ایک مرد ہے اس کی فیلنگز عورتوں والی ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, چونکہ اس کی فیلنگز عورتوں والی ہیں تو یہ عورتوں والا کام کرے یا عورتوں والے کام کروائے. ایک عورت ہے اس کی فیلنگز مردوں والی ہیں, کہا ٹھیک ہے وہ مردوں کی طرح کام کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, درمیان میں یہ بات آ گئی, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ جس طریقے سے آپ نے اس چیز کو کہا کہ اگر ایک بالفرد ایک دوسری صنف سے تعلق رکھتا ہے, اس کے بھی اسلام کے اندر احکام ہونے چاہیے. درمیان میں ہی بات آ گئی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک دوسری صنف سے, اس کے کیا احکام ہیں؟ وہ مردوں کے احکام میں جائیں گے یا عورتوں کے احکام میں جائیں گے؟ ان اسلام نے تو ایک کلیئر میسج دیا. جی جی, یہ ایک بڑا مستقل موضوع ہے, لیکن چونکہ اس سے سوال سے کچھ ریلیونٹ تھا تو آپ نے سوال کر دیا. بات یہ ہے کہ مستقل مخلوق دو ہیں, مرد اور عورت. بات ہی ختم ہو گئی. اب کچھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے من جانب اللہ کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے متعلق پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے, یہ مردوں کی صف میں ہے کہ یہ عورتوں کی صف میں ہے. اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مردوں کی علامات کا غلبہ ہے تو یہ مرد ہے, عورت کی علامات کا غلبہ ہے تو وہ عورتوں کے حکم میں, عورت کے جس میں زیادہ اثرات جی ہے وہ ان کے احکام میں, جو ان کا ہر چیز مطلب ہے, ہر نماز جنازہ ہر چیز وراثت تک میں. اب ایک اس پر بھی سوال ہے. لاکھوں میں ایک ریئر کیس ہوتا ہے, لاکھوں میں ایک کیس ہوتا ہے جس کے متعلق پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. یا دونوں علامات بیک وقت ایک جیسی ہوتی ہیں یا دونوں علامات سرے سے نہیں ہوتی ہیں. اگر میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کروں, شرح میں شرم نہیں, وہ یہ ہے, یہ میں کئی پروگرام میں کر چکا ہوں. مثال کے طور پر کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو اس کی عورت والی شرمگاہ بھی ہے, اس کی مرد والی شرمگاہ بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو پیشاب آتا ہے, یورین آتا ہے, وہ مرد والی شرمگاہ سے آتا ہے, عورت والی سے نہیں آتا. تو پھر اس کو کنسیڈر مرد میں کریں گے. بالکل. لیکن عورت والی سے آتا ہے, مرد والی سے نہیں آتا. بالکل عورت. ٹھیک. لیکن اب ایک ایسا بندہ ہے جس کی مرد والی شرمگاہ بھی ہے, عورت والی شرمگاہ بھی, پیشاب دونوں سے بیک وقت آتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو بات کر رہا ہوں اب آپ کے ساتھ کہ بیک وقت مردانہ راستے سے بھی پیشاب آ رہا ہے اور عورت کے راستے سے بھی پیشاب آ رہا ہے.
اب اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یا وہ شرمگاہ ہے ہی نہیں ہے، صرف ایک سوراخ ہے جہاں سے پیشاب آتا ہے، اس سوراخ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مردانہ یا عورت کا. دونوں صورتوں میں اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں. یہ وہ ہیجڑا ہے جس کے متعلق پتہ نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا. جہاں تک وراثت کی بات ہے تو وراثت میں جو یقینی حصہ ہے وہ دیا جائے گا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایسے کو وراثت میں حصہ عورت سمجھ کے دیا جاتا ہے، کیونکہ عورت کا یقینی حصہ کم سے کم، عورت کا تو حصہ یقینی ہوتا ہے بالعموم، کم سے کم، ہاں جو عمومی طور پر پھر یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ کیس لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. یہ جو میرا جسم میری مرضی والے لوگ ہیں جن کے پیچھے ایل جی بی ٹی کام کر رہی ہے، ایل جی بی ٹی لیسبین، گے، ٹرانسجینڈر، ایل جی بی ٹی اینڈ بائی سیکچول، لیسبین، گے، بائی سیکچول، ٹھیک ہے نا جی، اور اینڈ ٹرانسجینڈر. لیسبین عورت میں دلچسپی لے، ایک عورت ہے وہ عورت میں دلچسپی لیتی ہے. اور کیا کہتے ہیں گے، وہ لڑکا لڑکے میں ہی دلچسپی لیتا ہے. لیسبین اور ایل جی بی ٹی نہیں، اس میں غلطی ہو گئی، گے ٹھیک ہے. بائی سیکچول وہ دونوں طرف میران رکھتا ہے، مرد عورت دونوں کا، جس کی اسلام ممانعت رکھی. ٹھیک ہے. اور ٹرانسجینڈر وہ فیلنگ پر ہے، مرد ہے تو اپنے آپ کو عورت سمجھ کے وہ کام کرواتا ہے، عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھ کے. یہ اگر اس کو ہم اردو میں کہیں تو عالمی تنظیم برائے تحفظ و ترقی زنا، ہم جنس پرستی و لواطت، اس کا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے. اور اس میں ایک سٹریٹ بھی ہے. سٹریٹ یہ کہ مرد میں دلچسپی لے، عورت میں دلچسپی لے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ جو آپ کیا کہہ رہے تھے بھی میرے ذہن سے بات نکل گئی. یہ جو ہے نا خنثی مشکل یہ الگ ہے. آج کل یہ جو میرا جسم میری مرضی والے چلے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ اور ہے. یہ ہیجڑوں والا چکر نہیں ہے. ایک تو یہ میرا جسم میری مرضی کی ہماری مرضی، دین کا انکار، اقدار کا انکار، اور گھریلو زندگی کا انکار. اور دوسرا یہ جو ٹرانسجینڈر لے کے اٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیجڑے نہیں ہیں. مرد ہوتے ہوئے وہ اپنے سامان کٹوا دیتا ہے، اور یہاں وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کچھ وہ کیا چیز ڈالتے ہیں یہاں، یار وہ نام بھول رہا ہے، وہ سرجری کروا کے یہ چیزیں بنواتے ہیں، عورت کے اعضاء بنواتے ہیں. ہوتا وہ مرد ہے. میرا ایک پروگرام ہوا، ایک جو اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتی تھی، اس کے ساتھ میرا پروگرام ہوا. تو اس نے مجھے اختصار کے ساتھ صاف بتا دیا. اس نے کہا جی میرا مردانہ عضو ہے، شاید میں واحد ہوں جس نے اپنا مردانہ عضو نہیں کٹوایا. میرے ساتھ جتنے بھی ہیں سب نے مردانہ عضو اپنا کٹوایا ہوا ہے. ان خبیثوں کو تو لتر لگنے چاہیے باقاعدہ. اگر اسلامی حکومت ہو نا تو شاید ان کو پھے لگا دے، ان کو زندہ ہی نہ رکھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ مغرب نے آزادی دی عورت کو. مغرب کے اندر کیا اثرات دیکھنے میں آیا؟ کیا عورت کو آزادی دینے سے ان کے ملک کے اندر امن آ گیا؟ ان کے ملک کے اندر کیا ان کی اچھائیاں کیا آئیں، برائیاں کیا آئیں، کیا اس کا امپیکٹ پڑا؟ اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کیجیے گا. آزادی کے اثرات کیا پڑے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے جاتا ہوں کہ مغرب نے عورت کو آزادی دی تو کیوں دی؟ دراصل مغرب نے اللہ کی جگہ انسان کو رکھ دیا. آپ جمہوریت کی تعریف دیکھ لیں، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. آپ کو اللہ کی ہستی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. انسان پر انسان کے لیے انسانوں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. تو مغرب نے جب سوچا ہم انسان ہیں تو بحیثیت انسان انہوں نے مرد اور عورت دونوں کو ایک سمجھ لیا. جب آپ مرد اور عورت کو ایک جیسا سمجھ لیں گے تو ایک سے زائد شادیوں کا تصور بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بلکہ مرد اور عورت کا تصور بھی ختم ہو گیا، تو سارا کچھ تو فیلنگز بھی آ گیا. اب انہوں نے جب اپنے ہاں مغرب میں عورتوں کو آزادی دی تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ پڑا کہ ان کا شجرہ نسب ختم ہو گیا. جی شناخت ختم ہو گئی. یہ اللہ کی سزا ہے. آج اس وقت مغرب میں اگر میں محتاط طریقے سے بات کروں تو ان کی 80 سے 90% آبادی کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، قطعاً پتہ نہیں ہے شجرہ نسب ان کا کیا ہے. ہمارے اس گئے گزرے دور میں بھی
الحمدللہ ہمارے لوگوں کو اپنے باپ کا، دادے کا، پردادے کا، لکڑ دادے کا، ٹکر دادے کا، کم سے کم باپ دادے کا تو پتہ ہی ہے، شجر نسب یاد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مغرب نے عورت کو آزادی دی، وہاں ان کے باپ کا پتہ نہیں، تو ان کی مجبوری بن گئی، کاغذات میں ماں کا نام آ گیا، باپ ہے ہی نہیں، مدر نیم، نک نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، اس نے جگہ لے لی فادر نیم کی جگہ۔ اور یہ ہمارے ہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کی ضرورت کو ہمارے ہاں فیشن بنا کے لا رہی ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے جب یہ فیشن بنا کے لائیں گے کہ بھائی مدر نیم کیا ہے، باپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، تو یہاں بھی زنا کرنا آسان ہوگا، یہاں بھی بن باپ بچے پیدا کرنا آسان ہوگا۔ مقصد یہ کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ زنا کو عام کرنا ہے اور نکاح کو ختم کرنا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر تو یہ کہ نکاح کو عام کریں، زنا کو فطرت یہی ہے جی، صرف اسلام نہیں، فطرت یہی ہے، فطرت یہی ہے۔ اور جس معاشرے میں نکاح پہ قدغنیں ہوتی ہیں وہاں زنا عام ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں زنا پہ قدغنیں ہوتی ہیں وہاں نکاح میں سہولت رہتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ عورت مارچ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کو مختلف علماء بھی کچھ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیا کہ زیادہ تنقید کا نشانہ بنانے سے کہ اس کی زیادہ ترویج تو نہیں ہو رہی، اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ پابندی لگائے، یا کس کا کردار، کتنا کردار ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی دو باتیں ہیں، کیا ان کو روکنے سے، تنقید کرنے سے کام بڑھا؟ جی ٹھیک ہے نا جی، اور یہ کام کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے، ہم ایک غلام قوم ہے جس کی جیب میں جو سکہ ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے، دوسروں کا دیا ہوا ہے۔ تو جس کی جیب میں سکہ اس کا اپنا نہیں ہے، جس کا ہے اس کی مرضی چلے گی نا۔ تو جیب میں سکہ کس کا ہے؟ مالیاتی اداروں کا ہے۔ تو مالیاتی ادارے اپنی مرضی آپ پر مسلط کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ میرا جسم میری مرضی کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جب یہ چند خواتین خسری ٹائپ کی گھر سے بغاوت کی ہوئی عورتیں، یہ عورت نما، یہ مرد نما عورتیں جو اپنے گھریلو نظام کو بگاڑ کے معاشرے میں آ رہی ہیں، ان کو روکنا آپ کی اس غلام ریاست کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی غلام ریاست نے مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو آزادی دینی، ان کو چھیڑنا نہیں ہے، وہ آپ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، آپ چھیڑیں گے تو وہ آپ کا دانہ پانی بند کر دیں گے، آپ کا نان و نفقہ۔ یہ بات ہے، ایک تو بات یاد رکھیں، غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں چلتی، تو ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، تنقید کیوں نہ کریں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہم سے جتنا ہوگا ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں ریاستی ادارے ادھر ہو جائے، ہم ان کو کھا کے ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ ان کی اوقات کیا ان خسریوں کا، ان ہجڑوں کا؟ یہ دو دنی چار، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ زانی، یہ بدکار جو یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اگر اپنی مرضی سے میرے ساتھ بستر میں نہیں گزار کے، میری بہن اپنی مرضی سے اپنے گھر میں نہ رہ کے کسی کے اور کے بستر میں جاتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لکھ لعنت ایسی مخلوق کے اوپر، ایسی مخلوق کو تو زندہ گاڑ دینا چاہیے۔ خدا کی قسم، لوط علیہ السلام کی قوم اتنی بدترین قوم نہیں تھی جتنی یہ بدترین قوم یہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کام کیا تو ان پر 3 عذابات آئے۔ ایک تو یہ کہ اتنی بڑی چیخ کا نے ان کو دبوچ لیا کہ ان کے جگر پھٹ گئے۔ دوسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ اس بستی کو آسمان پہ لے جا کے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا، تلپٹ کر دیا گیا۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں۔ غلام ریاست ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی۔ جہاں تک بات ہے تنقید، ہم ان پہ تنقید نہ کریں، ہم کم سے کم زبان کا جہاد نہ کریں، پھر ہماری پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ زبان کو استعمال کریں، اور کیا کہتے ہیں، زبان کے بعد آخری درجہ ہے جو دل میں برا جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو زبان اس سے پہلے اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو پھر یہ ملک بنا کیوں تھا؟ اس سے تو اچھا ہندوستان تھا، ہم وہاں رہتے۔ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں بنتی، ہم وہاں رہتے۔ خدا کی قسم یہ دین نہ ہوتا تو ہم تو بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں لادینیت کا سفر تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میری بات نوٹ کر لیں، اس ملک میں لادینیت کا سفر تیزی سے شروع ہو چکا ہے، اور اس میں شکار سب سے پہلے سندھ اور پنجاب ہو چکے ہیں، اور KPK ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، KPK کی جو مذہبی عنصر ہے نا، اس پر چھاپا مارا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے مذہبی عنصر پر چھاپا مارا جا رہا ہے، قوم پرستوں کے ذریعے
اور نت نئی لیڈرشپ کے ذریعے چھاپا مارا جا رہا ہے. اور میں اپنے ایک بیان میں کہہ چکا ہوں, آپ نے ہمارے گلگت بلتستان کے, ہمارے صوبہ سرحد کے, ہمارے بلوچستان کے مذہبی عنصر پر ہاتھ ڈال کر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. خدا کی قسم اس کا رزلٹ علیحدگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا رزلٹ علیحدگی. کیوں؟ مجھے اور آپ کو جس چیز نے جوڑا ہے وہ اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہاں کے, میں کہاں کے, یہ کہاں کا, وہ کہاں کا. ہمارے درمیان رشتہ اخوت کا, مواخات کا اسلام نے قائم کیا ہے. اگر درمیان میں سے آپ اسلام کو کاٹ دیں تو پنجاب ایک الگ ملک ہے, بلوچستان ایک الگ ملک ہے, گلگت بلتستان ایک الگ ملک ہے, صوبہ سرحد ایک الگ ملک ہے. جی بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آخری سوال کی طرف آؤں گا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر عورت کو کیا حقوق ملے, کتنے حقوق ملے, اور کیا اسلام کے اندر ایک عورت اپنے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کام پہ نکل سکتی ہے, باہر کام کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کن شرائط پر, کن پابندیوں کے ساتھ, کن حفاظتی اقدامات کے ساتھ کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت فرمائیں تاکہ عوام کو بھی, ناظرین کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکے. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, وہ کون سا صحیح حق ہے وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا؟ جب عورت کو عورت سمجھا نہیں جاتا تھا, جب عورت زندہ درگور ہوتی تھی. اور ہمارے ہاں لوگوں کو عجیب غلط فہمی ہے کہ سارے عرب زندہ درگور کرتے تھے. سارے نہیں کرتے تھے, ایک. اور ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, وہ سمجھتے تھے صرف عرب کرتے تھے. ہندوستان کی راجپوت قومیں بھی زندہ درگور کرتی تھی. اب آپ دیکھیں سعودیہ کی, عرب کی طرف زندہ درگور کرتے تھے. عورت ایام میں ہوتی اور آپ کے ڈیلیوری کیس میں ہوتی تو روٹی اس کی طرف اس طرف پھینکی جاتی تھی, قریب اس کے کوئی جاتا نہیں تھا, وراثت میں اس کا حق نہیں تھا. اور مار داڑ میں عورت کو اٹھا کے اس کو, یعنی ایک اس کو مال منقولہ سمجھا جاتا تھا, وہ ایک پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کہ باپ کی بیوی بھی پراپرٹی ہوتی تھی. باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اس پہ قبضہ کرتا. جی جی, باپ کی جو اور بیوی ہیں وہ بھی پراپرٹی ہوتی تھی. اور لاتعداد شادیوں کی گنجائش تھی کہ ایک بندہ ہزار شادی بھی کر لے تو کوئی. اسلام نے ایسی حد بندیاں قائم کی. اسلام نے عورت کو ماں کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بہو کی شکل میں, ساس کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں وہ تقدس عطا کیا کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا تقدس عورت کو عطا نہیں کر سکتا. اور آج بھی اس گئے گزرے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں, کسی سرے بازار میں ہماری عورت چوری بھی کر لینا تو دیدہ دلیری دکھاتی ہے. اور اگر اس کو کوئی مرد تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کرے نا تو تھپڑ مارنے والے مرد کے اوپر 10 لپک جاتے ہیں. اور مغرب کے اندر کیا ہے, مغرب کے اندر سارے مردانہ کام عورت کرتی ہے اور مرد تماشا دیکھتا ہے, قریب اس کے نہیں پھٹکتا. عورت کو سارے حقوق تو اللہ تعالیٰ نے وراثت سے لے کر تمام, آپ اندازہ کر لیں اسلام میں گھر کی ملکہ عورت ہے, اس کے منہ میں نوالا خود بخود جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بندوبست کیا ہوا, اس کے باوجود اس کو وراثت میں حق دیا ہوا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آرام سے اپنے گھر کے کام کو سنبھالے, نسل نو کی تربیت کرے, نئی نسل اس کے آغوش میں پل کے جوان ہو, بس یہ اس کا کام ہے. باقی اس کا نان و نفقہ, اس کی رہائش, اس کی خوراک, اس کی تمام تر ضرورتیں یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ کی اور مرد کو قوام بنایا. اور قوام صرف سربراہ کو نہیں کہتے, کفیل کو بھی کہتے ہیں. قوام کے اندر دونوں مفہوم ہیں, یہ گھر کی ریاست کا سربراہ بھی ہے اور گھر کی ضروریات کا کفیل بھی ہے. اسلام نے تو اس کو یہ حقوق دیے ہیں, پھر اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا اس کو. ٹھیک ہے, اگلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت گھر کے باہر کام کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر بہت سیدھا سادہ جواب لے نا, اگر عورت اپنے گھر کے کام کو سنبھالے تو سوال یہ کہ باہر کے کاموں کی فرصت ہے ہی نہیں اس کو. اب یہ کہ کیا کام کرے تو جائز ہوگا, تو جواب یہ ہے ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں, وہ بھی بیمار ہوتی ہیں, انہیں بھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ان کا شرعی حق ہے کہ ان کے لیے فیمیل ڈاکٹر ہوں, تو ضرور میڈیکل کی تعلیم ہونی چاہیے. مخلوط تعلیم نہ ہو, وہ تعلیم جو عورت پنے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا سٹرکچر, اس کا صنف, اس کا مزاج, اس کا ٹیمپرامنٹ بالکل مرد سے الگ بنایا ہے, عورت کا الگ بنایا ہے. تو عورت کے مزاج کے مطابق جو تعلیم, جو عمل, جو علم ضروری ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کی میں نے آپ کو مثال دی نرسنگ کی, میڈیکل کی. لیکن نرسنگ یہ نہیں ہے کہ مردانہ اس کو بھی جا کے کیا کہتے ہیں وہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں پائپ مردانہ اس کو بھی نرس لگائے. یعنی وہ بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے,
اس کے نازک اعضاء کو چھے کہ نرس چھیڑ رہی ہوتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ خاتون کے لیے کام، خاتون کے لیے ہو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہتے ہیں جی عورت کے حقوق کہ آپ جا کے اس کو انجینئر اور مزدور بناتے ہیں. یہ تو غلط ہے نا یار، یہ تو غلط ہے نا. جو عورت کا کام ہے وہ عورت کرے. عورت عالمہ ضرور بنے تاکہ وہ مسائل بیان کرے، کیونکہ مرد اس طرح جزیات میں جا کے مسائل بیان نہیں کر سکتا جس طرح عورت کر سکتی ہے. یہی صحابیات سے تعلیم لیتی تھی، یہ کام عورت کر رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے، کیا عورت کوئی ملازمت کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا میاں فوت ہو چکا ہے یا اس کا آگے پیچھا نہیں، کمانے والا نہیں ہے، ریاست بھی اس کا خیال نہیں کرتی، تو وہ تمام شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے جا کے کہیں ملازمت کرے، وہ بھی شرعی ملازمت ہو، اس کی گنجائش ہے. اگر کسی ایسی ملازمت کا کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا تو وہ بھیک مانگ لے، وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر لے، لیکن خونخوار نظروں کا نشانہ نہ بنے.